بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سعید، عنفان شباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس کتاب میں سے جو تیسرا باب ہم آپ کو آڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ پیدائش موجب تخلیق کائنات۔ عالم انسانی اندھیروں میں ڈوب چکا تھا اور کارواں زندگی اپنی راہ و منزل کو گم کر کے بھول بھلائیوں میں سرگرداں تھی۔ حیات انسانی مجرموں، ظالموں، استحصالی قوتوں کی محکوم اور ان کے بوجھ تلے کرا رہی تھی۔ کوئی فریاد غمخوار نہ تھا، اس لیے رہنما خود گم کردہ راہ تھے۔ اس افتراق اور تضاد کی وجہ سے ہر گوشہ حیات میں فساد برپا تھا۔ روح انسانی مضطرب اور پریشان اور آتش خوف و حزن میں جل رہی تھی۔ بنو نوع انسان کو کسی نجات دہندے ہستی کا انتظار تھا، ایسی حسین ہستی کا انتظار جو منتظر حیات و زمانہ تھی۔ یہ ہستی تمام عوامل کے لیے رحمت تمام تھی۔ اس ہستی نے دنیا میں ایک عالمگیر اور ہماگیر حسین اور لاسانی انقلاب لانا اور منور مثالی معاشرے کی تشکیل کرنا تھی۔ روح انسانی کو صدیوں سے انتظار تھا۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا اور ایسا مبارک دن آ گیا جس پر دنیا کے ہر گوشہ میں وجد طاری ہوا۔ صحرائے عرب کی سرزمین بیت اللہ کے امین حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں ربیع الاول کی 9 تاریخ، کچھ مورخین 12 ربیع الاول بھی رقم کرتے ہیں، اور دوشنبہ کی صبح سعادت تھی کہ صاحب جمال و جلال نبی رحمت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ وہ لمحات تھے جب عالم انسانی پر غضب کی طویل اور سیاہ رات چھائی ہوئی تھی۔ وہ جرم و گناہ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رشد اور ہدایت کا آفتاب درخشاں طلوع ہوا۔ یہ رات انسانیت کے مقدر میں خیر و برکت میں ان گنت راتوں سے افضل و اعلیٰ تھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، جن کی شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ تجارت کی غرض سے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح دنیا انسانیت کا محسن اعظم در یتیم پیدا ہوا۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے کہ آپ میں خود اعتمادی اور توکل بدرجہ اتم پیدا ہو۔ حضرت عبد المطلب دادا نے قبائلی روایات تسمیہ سے ناراف کر کے آپ کا نام محمد رکھا۔ اہل قریش چونکہ سخت روایات پسند تھے نے نام سن کر تعجب کا اظہار کیا، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا بچہ دنیا میں ممدوح بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اس قدر بلند کیا، آپ تو ممدوح الہ اور انسانیت بن کر تشریف لائے تھے، اس لیے بھی قدرت نے آپ کو فطرتاً احمد بنایا تھا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا آپ کے مزاج کا خاصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، کیونکہ آپ کو مقام محبوب پر فائز کرنا مقصود تھا۔ شجرہ نسب، بچپن اور عنفان شباب، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عرب کے صحرائی ماحول کی تاثیر عربوں میں طلاقت اور شجاعت کے اوصاف پیدا کرتی تھی، اس لیے اہل مکہ اپنے نومولود بچوں کو رضاعت کے لیے بدویوں کے گھرانوں کا انتخاب کرتے تھے۔ صحراؤں میں طلاقت عربی زبان کا خاصہ تھا، اس سے عربی زبان میں طلاقت اور بلاغت بدرجہ اتم محفوظ رہتی۔ اسی خاصے کی وجہ سے عربی زبان کا دنیا بھر میں کوئی زبان حریف نہیں ہو سکتی تھی۔ عرب فطرت کے قریب رہتے تھے، اس لیے فطرت پسند تھے اور فطری صحرائی ماحول سے واقف تھے۔ مزاج بھی ہم آہنگ تھا۔ صحرائی زندگی کا ایک اور خاصہ انسان کا متوکل ہونا تھا۔ صحرائی زندگی کا ایک خاصہ جذبہ مبارزت بھی ہے، جس میں جفاکشی، خود اعتمادی، جرت اور شجاعت، جسمانی توانائی، شہ سواری، فن حرب و ضرب سے واقفیت، فرست، صبر و شکیب، بیش اقدامی، بے باکی انسان کی کردار کا حصہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ بدوی میں 6 اوصاف پائے جاتے تھے۔ ان اوصاف میں شکار کی عادت اور نفسیات سے واقفیت، گھات میں بیٹھنے کا تجربہ، نشانہ بازی میں مہارت، شہ سواری، پھرتی، حملے میں پہل کرنے کا حوصلہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ بدوی کی زندگی کا ایک خاصہ اپنے عزت نفس کی پاسداری، یعنی اس کی عزت پہ نفس پر حملہ کرنا، اس کی جان اور مال پر حملہ کے مترادف تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی عزت، آزادی اور خود مختاری اس کے دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بدوی میں عصبیت کا جذبہ ہمیشہ غالب رہا۔ اس کے علاوہ انتقام خون، یعنی خون کا بدلہ خون، ہمیشہ خاصا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہمان نوازی، جو عربوں کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی، اس کے جذبے و عادات کی وجہ سے ان میں فیاضی اور احسار کے اوصاف پیدا ہوئے۔ صحراؤں کی وسعت، پہنائی کا مستقل نظارہ دل و دماغ میں وسعت پیدا کرتا تھا، اس لیے وہ فطرت شناس تھے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی اقوام کی ہدایت و امامت کے لیے عرب کے صحرا نشینوں میں اپنا پیغمبر و اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا۔ ایسے قبیلے بنی سعد یا ہوزان میں آپ کی تربیت کا اہتمام کیا جو فصیح البیانی میں مشہور تھا۔ اسی قبیلے کی جس معزز خاتون کو قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اس دور کے دستور کے مطابق 2 سال کی رضاعت کے بعد بچہ واپس گھر آ جاتا تھا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشیت الہی کچھ اور تھی۔ مکے میں وبا پھیل چکی تھی، اس کی وجہ سے حضرت آمنہ کی مامتوں کو گوارا نہ تھا اور کہ آپ یہاں مکے میں رہیں، اس لیے آپ کو مزید 4 سالوں کے لیے واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مشیت الہی تھی کہ آپ صحرا کی پہنائیوں میں رہ کر آپ کے قلب و نظر میں وسعت آفاقی اور دیگر خصوصیات پیدا ہوں۔ آپ یقینی برگزیدہ اور محبوب خدا ہستی تھے۔ آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کی کہ آپ کو راحت و آرام سے دور محنت و مشقت پہ رکھا گیا۔ آپ نے چونکہ ایک حسین معاشرے کی تشکیل کرنا تھی، اس لیے آپ کو پیدا ہوتے ہی عرب عوام میں رکھا گیا۔ آپ عمر بھر عوام میں رہے۔ آپ نے عوام کی طرح کھایا، پیا اور پہنا اور کام کیا اور زندگی بسر کی۔ آپ کی عمر 5 برس کی تھی اور آپ کا قلب جو ایک عظیم انسان اور سید المرسلین کا زندہ اور فعال اور حسین و منور قلب تھا، وہ ابتدا ہی سے کائنات و حیات پر غور کرنے کے عادی بن گئے۔ آپ 6 برس ہی کے تھے کہ صحرا سے واپسی پر اپنی والدہ حضرت آمنہ کا پاس آئے، اور ماں نے ابھی جی بھر کر پیار بھی نہیں کیا تھا اور سوچا کہ اگر وہ ہوتے تو اپنے لخت جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ انہی خیالات میں غلطاں اور پیچاں حضرت آمنہ نے بیٹے کو باپ کی قبر پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی والدہ کے ساتھ پہلا اور آخری سفر تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت ام امین بھی ہمراہ تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ مدفون تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک مختصر سے قافلے نے خاندان نجار کے ہاں قیام کیا جو ان کے سسرال کی رشتہ دار تھے۔ حضرت آمنہ کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ چند ہفتوں کی ازواجی زندگی کی مسرتوں کے بعد انہوں نے 7 برسوں کے فراق لا متناہی کی اذیتوں کو برداشت کیا۔ دل نڈھال تھا، فراق مسلسل یاس و غم کے عالم میں سوگوار ہیں۔ حضرت آمنہ کو مرکز شوہر کی زیارت کرتے اور چھپ چھپ کر گریہ زاری کرتے آتش غم میں جلتے 1 ماہ گزر گیا۔ ان کے لیے مراجعت بھی ضروری تھا، مگر دل کو وہاں سے جانا گوارا بھی نہ تھا۔ بہرحال دل پر بوجھ رکھے وہ واپسی کا قصد کیا۔ واپسی کا سفر کرتے ہوئے جب حجفہ سے کوئی 23 میل دور ابوا نامی گاؤں میں پہنچی تو دل مزید جدائی نہ سہ سکا۔ 47 سال قبل ہجرت یعنی 577 عیسوی کو اپنے شوہر کی امانت آپ کے دایا کی سپرد کی، خود جہان فانی سے رخصت ہو گئی، یہی مدفون ہو۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ معظمہ پہنچی اور آپ کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہمراہ مدینے میں 1 ماہ قیام کیا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں ترقی سیکھی۔ وہاں اس کے قیام کے اثرات آپ کے قلب مبارک پر اس طرح مرکسم ہوئے
جبکہ زمانہ بیت جانے کے باوجود اسے محو نہ کر سکے۔ ایک واقعے کو یاد کرتے ہوئے ذکر فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہم بچے بنی النجار کی گڑھی کے سامنے کھیلا کرتے تھے۔ گڑھی پر کوئی چڑیا کر بیٹھتی تو اسے اڑانا ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک لڑکی انیسا کا خیال ذکر کرتے تھے جو بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ والدہ کے داغ مفارقت کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو سے بے حد محبت کی، لیکن پیال کی یہ زندگی مختصر ثابت ہوئی کیونکہ کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تو والدہ کی جدائی کے زخم بھی مندمل نہ ہوئے تھے کہ دادا کی رحلت اور جدائی نے وہ زخم دوبارہ ہرے کر دیے۔